یہ سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک بنتی ہے. جب قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے حضور کے بعد کسی آنے والے نبی کا، یہ سب مانیں گے؟ جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ذمے ہے، ہر نبی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کو باخبر کر کے جائے. قال اقررتم، تم نے اقرار کیا یا نہیں؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا بار عہد تم نے قبول کیا کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قالوا بلا، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیا ہے الست بربکم قالوا بلا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تب اللہ نے فرمایا اچھا پھر ہم گواہ رہنا اور میں بھی تم پر گواہ ہوں، میں بھی دیکھتا رہوں گا، نگرانی کروں گا کہ تم اپنے اس قول کی، اپنے اقرار کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے. فمن تولى بعد ذلك، جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا، رخ موڑے گا، پیٹھ موڑے گا، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، تو پھر وہ فاسقین میں سے اس کا شمار ہوگا، پھر وہ ہمارے نافرمانوں اور ناہنجاروں میں شمار کیا جائے گا، وہ ہمارا نبی اور رسول نہیں ہوگا، یا نبی اور رسول کی حواری یا صحابہ میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوگا. یہ دو آیتیں جو آئی ہیں یہاں، میں ذرا وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو سورہ احزاب میں آئی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس آیت نمبر 7 اور 8 ہے سورہ احزاب کی، یاد کرو جب کہ ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا تھا، وَمِنْكَ، کا نبی آپ سے بھی لیا تھا. اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے حضور کا نام لیا جا رہا ہے. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، آپ سے بھی لیا تھا، ہم نے نوح سے لیا تھا، ابراہیم سے لیا تھا، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے لیا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور سب سے ہم نے بڑا گاڑا میثاق لیا تھا. یہ لفظ بھی ان لوگ الفاظ میں سے نوٹ کر لیجئے جو عربی میں آتے ہیں تو کچھ اور مفہوم ہے، اور اردو میں ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے. اردو میں غلیظ کا لفظ آتا ہے گندی شے، بری شے، غلیظ. عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. غلیظ کہتے ہیں گاڑی شے، مضبوط شے، غلیظ. اللہ نے میں نے ان سے لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر محاسبہ کرے سچوں سے ان کی سچائی کا. اور یہاں گویا کہ محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہوں گے ان کی جھوٹائی، ان کے جھوٹ کا بھی محاسبہ کرے گا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، ناقدروں کے لیے، ناشکروں کے لیے تو اس نے ایک دردناک عذاب فراہم کر رکھا ہے. اب یہ کہ میثاق کیا تھا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، اس لیے یہ سن 5 میں نازل ہو رہی ہے سورہ احزاب. لیکن اس کی نسبت دیکھیے، سورہ احزاب ہی میں وہ آیت ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کس مناسبت سے اس صورت میں میثاق النبیین کا تذکرہ دوبارہ لایا گیا؟ ورنہ کس کانٹیکسٹ میں جو یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کا معاملہ ہے اور اس میں جو اس کا رکوع اول ہے، اس میں یہ مضمون جو ہے کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آیا تھا. میرے کبھی اس کی کوئی خاص لنک سمجھ میں نہیں آیا تھا. لیکن یہ کہ اب بات واضح ہو رہی ہے کہ در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں ختم نبوت کا اعلان والی آیت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی حوالے سے یہ میثاق النبیین کا یہاں حوالہ دیا، لیکن یہاں وہ میثاق کیا تھا اس کو واضح اس لیے نہیں کیا کہ اس سے 2 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون.